حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا انتخاب دوبارہ ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد جمیل نے ریمارکس دیے کہ منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے نظر انداز کریں، سپریم کورٹ جا کر فیصلے پر نظر ثانی کرائیں۔ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاگو ہوگی یا نہیں۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں اجلاس۔ فائنانس بل کی شق وار منظوری کا عمل جاری۔ اجلاس میں پیٹرولیم پر 50 روپے لیوی لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر حکومت کا NCOC کی مکمل بحالی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت NCOC کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام صوبوں اور ضلعی انتظامیہ کو کرونا SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.5% تک پہنچ گئی۔ کرونا کے باعث مزید ایک مریض انتقال کر گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکنے اور قبر کشائی نہ کرنے کا حکم برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر درخواست گزار شہری عبدالاحد کو ایک مرتبہ پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 18 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی۔ ملک میں بجلی کا بحران سنگین، شارٹ فال 8000 میگا واٹ سے زائد ہو گیا۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہریوں کا احتجاج، سڑکیں بلاک کر دیں۔ پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن کا انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرے بھی لگانے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران سے حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کی تفصیلات مانگ لیں۔ وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزا پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ویزا فراہمی کا عمل 48 گھنٹوں میں مکمل کیا جائے گا۔ افغان ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز کو 1 سال کے لیے ملٹیپل ویزا جاری ہوگا۔ روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی۔ امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 87 پیسے کی کمی۔ ڈالر کی نئی قیمت 205 روپے ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان، چین سمیت دیگر ممالک کی 36 کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ان ممالک کی کمپنیوں پر روسی فوج اور روسی دفاعی صنعت کو مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے کہا ہے کہ 24 فروری کے حملے سے قبل ان کمپنیوں نے روسی اداروں کو اشیاء فراہم کی تھیں۔ رمیز راجہ نے کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کا امکان ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے کہا کہ ملک میں سیاسی تبدیلی کے باعث کرکٹ بورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رمیز راجہ نے بتایا کہ اکتوبر میں پاکستان میں جونیئر کرکٹ لیگ ہوگی، جس کے لیے 6 فرنچائز کے لیے 30 کمپنیز تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین شپ ختم ہونے کے بعد کمنٹری میں دوبارہ آنا ممکن نہ ہوگا، تاہم صحافت میں آ سکتا ہوں، سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستانی فلم لندن نہیں جاؤں گا کی سٹار کاسٹ فلم پروموشن کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ کاسٹ میں ہمایوں سعید، مہوش حیات اور واسع چودھری شامل۔ فلم لندن نہیں جاؤں گا کے ٹریلر کی نمائش کی گئی۔ فلم پاکستان سمیت دیگر ممالک میں عید الاضحیٰ پر ریلیز ہوگی۔ مونسون بارشوں کا پہلا سپیل 3 جولائی سے برسنے کے لیے تیار۔ 1 تا 5 جولائی کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد میں اربن فلڈنگ متوقع۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے عید الاضحیٰ پر بھی بارشوں کی نوید سنا دی۔